خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم شاہرام خان ترکی صاحب کا کہنا ہے کہ صوبے کے جن سکولوں اور علاقوں میں انٹرنیٹ کی سہولیات موجود نہیں ہیں وہاں ایک کلاس کے بچوں کو ہفتے میں صرف ایک ہی دن سکول بلایا جائے گا اور اس طرح ہر بچہ جو ہے ہفتے میں صرف ایک ہی دن سکول آئے گا۔ اب اس ایک دن میں بچوں کو ہوم ورک دیا جائے گا اور جو پچھلا ہوم ورک ہوگا وہ چیک کیا جائے گا اور اگر بچوں کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ اس ایک دن میں اساتذہ سے پوچھ سکیں گے۔ بالکل۔ اچھا، اب اس کے بعد اس ایک دن کے کام کے بعد ان کو گھر واپس بھیج دیا جائے گا اور پھر وہ پورے ہفتے پڑھائی کریں گے گھر پر۔ صوبائی وزیر تعلیم نے یہ بھی کہا کہ بچوں اور اساتذہ کی صحت کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک میں ایک طرح کا نظام کیوں نافذ العمل نہیں ہو سکتا؟ کیا ایک دن آنے سے بچے کرونا کا شکار نہیں ہو سکتے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم شاہرام ترکی صاحب۔ السلام علیکم شاہرام صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اب یہ جو آپ کی حکومت نے بچوں کو ہفتے میں ایک دن اسکول بلانے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی ذرا وجہ بتائیے گا کہ یہ کیوں ہوا ہے؟ دیکھیں، ہم نے ایک قسم کا آپ کہہ دیں کہ ایجوکیشن میں ایک قسم کا سمارٹ لاک ڈاؤن کے کانسیپٹ کی ہم نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کائنڈ آف کیا ہے۔ اس میں وجہ یہ ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے بچوں کے اسکول ضائع ہوئے، دن ضائع ہوئے، بہت سارا ان کو پڑھائی رہتی ہے۔ تو ہمارے NCOC کے گائیڈ لائنس کے مطابق ہم نے جو ڈسکشن کی NCOC میں، اس میں یہی کنسنسس تھا کہ تقریباً اسکول بند رہیں گے۔ اس میں ہر صوبے کو پھر یہ اجازت تھی اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ کی سچویشن آن گراؤنڈ قدر بہتر ہے تو اس میں آپ پھر ایک قسم کا ویک میں ایک دن ایک کلاس کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔ تو اس کی بنیاد پہ ہم نے دیکھا پیرنٹس کا بھی، بچوں کا بھی، ٹیچرز کا موسٹلی ہمیں جو رسپانس آیا وہ اچھا ہی آیا ہے اور SOPs ہم فالو کر رہے ہیں۔ اور جس طریقے سے ہم نے جو میں نے پھر سٹارٹ میں کہا کہ ایک کلاس ہفتے میں ایک دن آتی ہے تو بیسیکلی ٹیکنیکلی بچہ ہفتے میں ایک ہی دن سکول آتا ہے تو سٹیگر کیا ہوا ہے ہر کلاس کو، تو اس کا بڑا اچھا امپیکٹ ہے الحمدللہ۔ اچھا شاہرام صاحب، یہ بتائیے کہ مختلف علاقوں سے بچے سکول آئیں گے، دور دراز علاقے بھی اس میں شامل ہوں گے، بچے وہ ایک دن سکول آئیں گے، کیا اس ایک دن میں بچے راستے میں یا سکول پہنچ کر کورونا کا شکار نہیں ہو سکتے کیا؟ دیکھیں، بچے ویسے بھی عموماً باہر پھرتے رہتے ہیں اور سارا دن تو گھر پہ ویسے بھی کوئی بھی نہیں بیٹھتا، بچے کیا بڑے بھی نہیں بیٹھتے۔ سکولز میں اگر SOPs فالو ہو رہے ہیں، ماسک پہنتے ہیں، وہ سوشل ڈسٹنسنگ رکھتے ہیں، کلاس کی اگر وہ آتے ہیں ان کو کلاس کو سٹیگر کیا ہوتا ہے، ایک کلاس کو بھی چند بچوں کو ایک کلاس میں، دوسرے کو دوسرے سیکشن میں، تو اس طریقے سے بٹھایا ہوتا ہے تو اس کو وہ SOPs فالو کرتے ہیں۔ اور ہیلتھ کا بھی ہے کہ اگر اوپن ایئر میں وہ ٹریول کریں آئیں اسکول کی طرف تو آبویسلی وہ بھیڑ میں تو نہیں آتے، وہ اسٹریٹ اسکول ہی آتے ہیں تو اس پہ کوئی اتنا زیادہ اس کا وہ نہیں ہے۔ ابھی تک حالات کنٹرول ہیں، مطلب اگر آپ سچویشن کو آن گراؤنڈ دیکھیں تو شکر ہے کہ چیزیں اس طرف ابھی شکر اسکول میں نہیں بڑھ رہی، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور تو شاہرام صاحب، کیا ملک میں ایک طریقہ کار نافذ نہیں ہو سکتا کیا؟ دیکھیں، ہر صوبے کی اپنی ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ اب اسلام آباد کی سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے، لاہور کی، پنجاب کی بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اس طرح KP، بلوچستان، سندھ کی سچویشن اب دیکھ لیں، کراچی میں کوئی اور سچویشن ہوگی اور سندھ میں، تو باقی تو NCOC پہ ساری پورا ملک عمل کر رہا ہے۔ NCOC کے گائیڈ لائنس کے مطابق انہوں نے ہم سے ایگری کیا اور ہمیں جب ہم نے ڈسکشن کی تو اس پہ کنسنسس ڈیولپ ہوا اور اسی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اسکول اگر آپ سارے کلاسز کو ایک ہی دن لاتے ہیں اور روزانہ لاتے ہیں تو آبویسلی وہ رش بنتا ہے، کرونا کے پھیلنے کا یا لگنے کا چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو ہم نے وہ چانسز کو منیمائز کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہماری رسپانسبلٹی ہے تعلیم کو دینا، اس کا پہیہ چلتے رہنا، تو SOPs اگر فالو ہو رہے ہیں، کلاس کو سٹیگر کیا ہوا ہے، ہفتے میں ایک کلاس ایک دن آتی ہے، دوسری کلاس دوسرے دن آتی ہے، تیسری کلاس تیسرے دن آتی ہے، تو اسکول میں رش نہیں ہوتا۔ اسکول میں بچوں کو یا ٹیچرز کو دونوں کو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ان کی صحت اور ان کی جو ہے جان محفوظ رکھنا، مطلب ان کو حفاظت کرنا، ان کے SOPs فالو کرنا پرائیورٹی نمبر 1 ہے۔ تو اوور آل جو ہم نے سٹیپ لیا ہے وہ ہر جگہ اپریشیٹ بھی ہوا ہے اور تعلیم کا نظام بھی چل رہا ہے، سلو ہے، اس طریقے سے فاسٹ نہیں ہے، لیکن ٹوٹل بریک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے یہ بھی کہا تھا شاہرام صاحب کہ انٹرنیٹ کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ان بچوں کو سکولز بلایا جا رہا ہے۔ اب کیا حکومت بجائے اس کے کہ ان کو سکول بلائے، ایک سال سے ہم اس ساری سچویشن سے ڈیل کر رہے ہیں، تو کیا حکومت طالب علموں کو انٹرنیٹ کی سہولت فراہم نہیں کر سکتی؟ اس کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، بالکل ہم سمارٹ اسکول کا کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہم نے آلریڈی، کیونکہ ایک نیا کانسیپٹ ہے اس پہ آبویسلی ٹائم لگے گا،
ہمارے جہاں پہ آئی ٹی لیبز ہیں ان کو بھی ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں. لیکن آبویسلی سچویشن ابھی ارائز ہوئی ہے تو اکارڈنگلی جب کرائسس بڑھتے ہیں یا کرائسس آتے ہیں تو اس میں کرائسس کے ساتھ اپرچونٹیز بھی بہت ساری آ جاتی ہیں. تو ان کرائسس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کون کون سی اپرچونٹیز ہیں جس کو ہم لا سکتے ہیں جس سے ہمارا تعلیمی نظام بہتر ہو سکتا ہے. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو 46.5 لاکھ بچہ ہے 35,500 اسکولوں میں, اس میں موسٹلی لوگوں کے پاس کمپیوٹرز نہیں ہیں اور ان کے پاس انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے, تو یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جب کمپیوٹرز نہیں ہیں, شاید انٹرنیٹ فیسلٹی ہو بھی لوگوں کے پاس, تو وہ کام اس طریقے سے نہیں کر سکتے. تو ہم نے جو ابھی جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ ہر کلاس کے واٹس ایپ گروپس ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ ڈیولپ کریں, اور پھر اسی واٹس ایپ گروپ میں پیرنٹس بچے وہ اپنے ٹیچرز کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں, کوسچن کر سکتے ہیں, ٹیچر آنسر کر سکتا ہے, اور ایک انٹریکٹیو سیشن تقریباً شروع ہو گیا. میں اب یہ نہیں کہوں گا کہ 100% ہو گیا ہے, ایک نئی چیز ہے, پہلے انہوں نے نہیں کیا, لیکن جن کے پاس اسمارٹ فون کی فیسلٹی ہے وہ یہ فیسلٹی اویل کر سکتے ہیں. اب کوئی یہ کوسچن کرے کہ یہ تو جی 100% لوگوں کے پاس نہیں ہے, میں مانتا ہوں کہ نہیں ہوگا, لیکن اگر 10% لوگوں کے پاس بھی ہو, 20% لوگوں کے پاس بھی ہو, تو 20% لوگوں کو تو ایک ایڈیشنل فیسلٹی مل رہی ہے اسکولوں کے علاوہ. تو ہم ہر وہ چیز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, مینز کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں بچوں کی تعلیم کے نظام کو ہم بہتر کر سکیں, رواں دواں رکھ سکیں, اور ان کو تعلیم اور ان کا ہوم ورک, ان کا جو نظام ہے اس میں کسی نہ کسی طریقے سے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی انٹریکٹیو جو ان کا سیشن ہے یا جو موڈ ہے وہ ہم یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اب جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے خیبر پختونخوا میں کرونا کی, اور آپ نے ابھی کہا کہ اساتذہ کی, طلباء کی, ان سب کی جو صحت ہے اس کی ذمہ داری محکمہ تعلیم پر بھی آتی ہے کیونکہ ظاہر ہے اسکول اس سے کنیکٹڈ ہیں, تو والدین کے لیے, طالب علموں کے لیے, اساتذہ کے لیے کرونا کے تحفظ کے لیے آپ لوگ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں پھر ریپیٹ کروں, میری پرائیورٹی اور حکومت کی, ہم سب کی پرائیورٹی نمبر 1 ہے ان کی صحت, ان کی جان محفوظ رکھنا, مطلب ان کی حفاظت کرنا کہ ان کو خدا نخواستہ کوئی کرونا یا کوئی اور بیماری نہ ہو جائے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹیگر کیا ہے. ہم مانیٹر کر رہے ہیں سچویشن ڈیلی بیسس پہ, ہر سٹی کی اور پورے صوبے کی ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تو مطلب جس طریقے سے ہماری میٹنگز ہوتی ہیں, اگر ہمیں لگتا ہے کہ اگر سچویشن خدا نخواستہ خراب ہوتی ہے, کرائسس ہوتے ہیں یا کرونا بڑھتا ہے, NCOC کے ساتھ ہم ان ٹچ ہیں, کسی وقت بھی ہم ڈیسیجن لے سکتے ہیں, ہم اسکول بند کر سکتے ہیں. ابھی بھی اگر کسی اسکولوں میں کرونا کے کوئی کیسز آئے ہیں ٹیچرز میں یا اسٹوڈنٹس میں, تو ان اسکولس کو ہم چند دن کے لیے بند کر دیتے ہیں. اوبیسلی مانیٹر کرتے ہیں کہ کہاں پہ کیا سچویشن ہے. تو وہ ایک قسم کا اسمارٹ لاک ڈاؤن آلریڈی چل رہا ہے. تو ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم الحمدللہ سچویشن انڈر کنٹرول ہے. میں نے اس دن خود بھی وزٹ کیا تھا, ریگولر میری ٹیم بھی وزٹ کر رہی ہے, سارے SOPs بچے فالو کر رہے ہیں. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میں اس دن جو اسکول گیا پشاور میں, یہاں پہ مجھے بڑا تعجب اور بڑا اچھا بھی لگا کہ بچوں نے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا مسئلے ہیں, اب میں آپ کے لیے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں حکومت سے. انہوں نے کہا جی اسکول کھول دیں. میٹرک کی کلاس تھی, انہوں نے کہا کہ جی ہمارے تعلیم کا ٹائم جو ہے وہ اس طریقے سے, تو مطلب اسٹوڈنٹ میں احساس ہونا اور وہ اپنی تعلیم کے بارے میں, یہ بہت خوشی کی بات ہے. لیکن پھر ہم نے ان کو سمجھایا کہ آپ کی جان, آپ کی صحت پرائیورٹی نمبر 1 ہے. تعلیم کا یہ جو نظام ہم نے اسٹیگر کر کے ایک کلاس ہفتے میں 1 دن ہم نے بلائی ہے, یہ اسی حوالے سے ہے کہ آپ کا تعلیم کا جو پہیہ ہے, جو نظام ہے, وہ چلتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت اور جان بھی محفوظ رہے. تو فل انشاءاللہ ٹھیک ہو. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے شاہرام خان ترکئی صاحب, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے اور حکومتی پالیسی سے آگاہ کیا.